الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صدق الله العظيم. آج ایسا دور چل رہا ہے جس بندے سے بھی ملیں تو وہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے. کوئی بندہ اپنی بیوی سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنے والدین سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنے علاقے والوں سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنی حکومت سے ناراض ہے، کوئی بندہ اپنے ملک سے ناراض ہے، کوئی بندہ حتیٰ کہ اپنے رب تعالیٰ سے ناراض ہے، کوئی بندہ دین اسلام سے ناراض ہے. آج کوئی نہ کوئی ناراضگی ہر بندہ اپنے دل میں لے کے پھر رہا ہے. اب دیکھیے، لوگوں پر ناراضگی تو سمجھ میں آتی ہے، کچھ لوگ اللہ رب العزت پر بھی ناراض ہیں. جس رب نے جسم دیا، جس رب نے عقل دی، جس رب نے شعور دیا، جس رب کی نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس رب پر بھی لوگ ناراض ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا. حضور نے فرمایا، میں تمہیں ایسا شخص دکھلا دوں جو جنتی ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بتا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابھی مسجد کے اندر داخل ہوگا وہی جنتی ہے. تو صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص ہے، وضو کر کے آ رہا ہے، ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہے، داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ جوتا سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے دن ایسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتی شخص دکھلا دوں. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ دکھلا دیجئے. حضور نے فرمایا، ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہی جنتی ہے. تو صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی تھا. تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتی شخص دکھلا دوں. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ دکھلا دیجئے. حضور نے جو شخص بتلایا وہی بوڑھا شخص تھا جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا. ان صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشمکش میں لگے رہے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ ہمیں 3 دن سے بتا رہے ہیں یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام کرتے تھے، تو وہ صحابی بوڑھے وہ بھی وہی کام کرتے تھے، اکٹھے ایک بازار کے اندر کام کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ دن کو تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ایسا انفرادی عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں 3 دن سے بتا رہے ہیں. لیکن شاید کہ یہ کوئی ایسا عمل کرتے ہوں جو رات کے وقت کرتے ہوں، اور اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھے آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جب وہ بوڑھے صحابی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ بوڑھے صحابی پوچھتے ہیں، بیٹا کون؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت میں عبداللہ بن عمر ہوں، اور میرے والد کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا مہمان ٹھہرا لیں. وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں، جی ضرور تشریف لائیے. اپنی بیٹھک کے اندر مہمان خانے کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا دیتے ہیں. وہ بوڑھے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر لگاتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہیں بستر لگا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ میرے ساتھ سوئے پڑے ہیں، میں رات کو دیکھوں گا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ساری رات چادر میں سے جھانکتے رہے، دیکھتے رہے کہ کون سا عمل کرتے ہیں. وہ صحابی آئے، بستر پر آ کر لیٹے، اللہم بسمی کا اموت واحیا. فجر کی اذان ہوئی، بیدار ہوئے، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر پہلی رات پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے. یہ کوئی عمل بھی نہیں کرتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کون سا عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آیا، شاید کہ کل رات کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر دوسری رات ان کے پاس مہمان ٹھہر جاتے ہیں.
پھر بھی کوئی عمل نہیں دیکھتے، تیسری رات پھر مہمان ٹھہر جاتے، پھر بھی کوئی عمل نہیں دیکھتے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تیسرے دن تو اس بوڑھے صحابی سے اجازت چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں دیکھنے آیا تھا آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں 3 دن بتاتے رہے کہ آپ جنتی ہیں۔ وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں بیٹا میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، شاید کہ ایک عمل ایسا کرتا ہوں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے میرے لیے بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کشمکش تھی، جو تجسس تھا، وہ کھل گیا، وہ خوش ہو گئے کہ اب وہ عمل بتانے لگے ہیں، میں بھی وہ عمل کروں گا تو میرے لیے بھی جنت کی بشارت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوڑھے صحابی کہتے ہیں کہ بیٹا میں رات کو جب سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں بابا جی کیسے آپ دل کو صاف کرتے ہیں؟ وہ بوڑھے صحابی بولتے ہیں کہ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں میں اللہ رب العزت سے کہتا ہوں یا اللہ تیرے جتنے بندوں نے مجھے ناراض کیا، جتنے لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں تیرے ان بندوں کو معاف کرتا ہوں، میرے دل کو پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے اور مجھے بھی آپ معاف کر دیجئے۔ آیت کی اس ایک عمل کی وجہ سے رسول اللہ نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ دیکھیے کہ وہ صحابی اپنے دل کو روزانہ صاف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے ہمیں ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ ہم انہیں بھلا نہیں سکتے، ہم نہیں بھلا سکتے، لیکن اللہ رب العزت تو بھلوا سکتے ہیں۔ اللہ سے کہہ دیجئے یا اللہ میرے دل کو پاک کر دی، میرے دل کو صاف کر دیجئے، تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک فرمائیں گے۔